آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے. آپ جو کشمیر میں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے. اور اب مزید اس طرح کے اقدامات سے عوام میں باقاعدہ جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھنے لگی ہے اور ملک استحکام کی منزل سے مزید دور ہوتا جائے گا. مگر وہ وقت دور نہیں ہے. آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے. آج گونگی بہری سرکار نہیں ہے. کیسے بیجنگ تو ظاہر بات ہے اس میں آتا نہیں ہے، بیجنگ تو کسی کو منہ نہیں لگاتا، وہ تو کوئی بات کرے چائنا تو تھپڑ مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. جو ہمارا حصہ وہاں پہ ہے، میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے کشمیر سے. ہمارے ملک میں ہی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر کچھ نہ کرنے والوں کے لیے بھی ملک اور عوام کا سارا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جائے. تو یہ جو مسلمانوں کو آزادی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں، لیکن مسلمان ان آزادیوں کا مس یوز بھی کر رہے ہیں اور کئی جگہ پر ان پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے. کہ آپ کے 40 لاکھ ناگرک جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے 20 لاکھ، وہ کس بدترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. جون میں انڈیا نے 1.6 لاکھ کروڑ کی جی ایس ٹی کلیکشن کی ہے اور ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید معیشت تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے، لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے، ویلیوز ہے، ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تھینکس ٹو پاکستان. ان کی حالت تو آپ دیکھو، کوئی دیش ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہی نہیں. ہمارے لیے آواز اٹھائیے. آپ جو کشمیر میں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے. کہ آپ کے 40 لاکھ ناگرک جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے 20 لاکھ، وہ کس بدترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا میرا تعلق میرپور سے ہے جاوید بھائی. میرپور کی بہترین زمین تھی، زرعی زمینیں، جہاں دنیا کا بہترین چاول اگتا تھا. بادشاہوں کے محلات میں میرپور کا چاول بھیجا جاتا تھا. وہاں پہ انہوں نے ہماری زمینیں برباد کر کے منگلا ڈیم بنایا. منگلا ڈیم بناتے وقت انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ تھی وہ 300 میگا واٹ تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمیں بجلی فری دیں گے. میں آپ کو بتایا ابھی 1,059 بلین کی بجلی ہماری یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور ہمیں وہی بجلی ہمیں جو ہے پیسوں میں ہم سے لے کے تو روپوں میں ہمیں بیچتے ہیں. آج لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ 18 گھنٹے گلگت میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اسکردو میں ہو رہی ہے، میرپور میں ہو رہی ہے، مظفر آباد میں ہو رہی ہے، باغ میں ہو رہی ہے، بھمبر میں ہو رہی ہے، کوٹلی میں ہو رہی ہے. ہم مر رہے ہیں جاوید بھائی، ہم مر رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا نہیں مانگتے واپس اپنی جنم بھومی کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے. کب یہ ہماری ریاست جس کو جبری طور پر تقسیم کیا گیا انگریزوں کی سازش سے، کب یہ جموں کشمیر کا جو بدن ہے یہ جڑے گا دوبارہ سے، ہم ایک ہوں گے. یہ ہماری کہانی ہے. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک انگ ہے. یہ جو انگ ہم سے چھینا گیا ہے، یہ اس وقت کی سیاسی لیڈروں کی بھی چالیں تھی، کیونکہ انہوں نے اس انگ کو کاٹ دیا. مگر وہ وقت دور نہیں ہے. آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے. آج گونگی بہری سرکار نہیں ہے. جو ہمارا حصہ وہاں پہ ہے، میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے کشمیر سے. ہم ریلیاں نکالیں گے اور انشاءاللہ الرحمن عنقریب آپ دیکھو گے جو آپ ہم سے الگ ہوئے ہیں، آپ کو ہم گلے سے لگائیں گے. کیا رہا ہے کہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ فرانس جانا چاہتے ہیں، وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا چیزوں کو امبریس نہیں کرنا چاہتے.
وہ کہتے ہیں نہیں ہم آ گئے ہیں, ہم اپنی چیزیں جو ہیں. ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے, لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے, ویلیوز ہے, ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک اسٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک کو اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ پھر آپ کا کانسیپٹ آتا ہے جی کلیش آف سویلائزیشن کی ہم بات سنتے ہیں, جو ہنٹنگٹن نے دیا تھا, ٹھیک ہے جی, کانسیپٹ کہ جی سیویلائزیشن کے درمیان کلیش ہے. سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر پولیس وہاں پہ جو فرینچ ہیں اگر وہ کہیں پہ اسرٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر مسلمان جو ہیں وہ, اگر فار ایگزامپل یہ دیکھا جائے گا کہ جی مسلمان اگر میڈرڈ بامبنگ ہو رہی ہے, لنڈن بامبنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ داعش کا نام آئے گا, کہیں پہ القاعدہ کا نام آئے گا, تو لوگ پھر کوشچن تو آئی بروز تو اٹھائیں گے نا, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اس مائگریشن کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. ان ملکوں نے مسلمانوں کو امبریس کیا, جیسے فار ایگزامپل میں نیو یارک ٹائمز پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا کہ وہ جو ریسنٹلی وہ جو شپ یا کشتی جو جا رہی تھی اٹلی, آئی تھنک گریس جا رہی تھی, تو اس میں جو 750 بندے تھے, میجورٹی پاکستانی تھے, مارے گئے اور وہ سارا کچھ ہوا. تو بہت لیٹ رسپانس آیا اتھارٹیز کی طرف سے. اس کی وجہ ہے کہ بیسیکلی وہ ان کو فٹیگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 750 کا 750 بندہ اٹلی یا گریس کے شور پہ اتر جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کے قانون بدل جانا ہے. وہ اس کو ریٹرن واپس نہیں بھیجتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس تو پاسپورٹ ہی کوئی نہیں, ہم تو وہاں کے ہیں ہی نہیں ہے, وہ بتاتے ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر وہ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا یہی دیش ہے, وہی ملک ہے. پھر جیسے جیسے وہ اپنے پاؤں جماتے ہیں, قدم جماتے ہیں, تو تیسے تیسے وہ اور آپ کا ویلکم کریں گے. یہ اب دور نہیں ہے وہ دن. دیکھا ہوگا یہاں پہ ہر وقت حالات خراب رہتے تھے, نوجوانوں کے ہاتھ میں پین اور قلم کے بجائے پتھر اور گن تھمایا گیا تھا. وہ اپنے ووٹ بینکوں کے لیے, اپنے اکاؤنٹوں کو چمکانے کے لیے, ہوائی سفروں کے لیے ہمارے نوجوانوں کا قتل عام ہوتا تھا. آج کے دور میں, آج کا دور جو نوجوان بیٹ اور بال لے کے نکلتا ہے, جو باہر کنٹریوں میں کام کرتا ہے, آج مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کشمیری, خاص کر جموں کشمیر کی میں بات کروں گا, وہ سر اٹھا کے فخر سے کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. وہ دن دور نہیں ہے. پاکستان نے آج تک دھوکے دیے ہیں. ان کی حالت تو آپ دیکھو, کوئی دیش ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج جو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسا وزیر اعظم ہند ملا. پاکستان کے سیاسی لیڈروں کا سوچ چھوٹا ہے, نون میں نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گوشت کی بکری کرنا جانتے ہیں, نہ کہ نوجوانوں کو روزگار دے دیں گے, نہ کہ پاکستان سے غربت ہٹانے کی بات کریں.